لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، سیرت الانبیاء والسلف جو یہ مبارک پروگرام اور سلسلہ شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین مسئلہ کے زیر اہتمام چل رہا ہے، اور رب العالمین کے فضل و کرم سے کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس سلسلے کے تحت سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ وہ سارے انبیاء جن کا تذکرہ نام کے ساتھ قرآن کریم میں وارد ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں آیا ہے، سب کی تفصیلی زندگی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور اب ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت کے بیان کے سلسلے میں چل رہے ہیں۔ امہات المومنین کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا، ایسے ہی عشرہ مبشرہ کا تذکرہ ہوا، بعض دیگر صحابہ کرام کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے آیا۔ آج کے درس میں نہایت ہی جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ عبدالرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ہم اور آپ
آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا اور صحابہ کرام کی زندگی کو جاننا، یہ سب ہمارے ایمان میں تازگی کا ذریعہ ہے اور انسان کو بہت ساری رہنمائی ان واقعات میں اور زندگیوں میں ملتی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ ابو ہریرہ آپ کے نام کے بارے میں کافی سارے اقوال ہیں، اور اقوال کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو یہ کنیت ہے، یہ کنیت اتنی زیادہ غالب آ گئی کہ آپ کا اصل نام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اور ایسا معاشرے اور سماج میں بہت ہوتا ہے کہ کوئی کسی عرفی نام سے مشہور ہو جاتا ہے یا کوئی اپنی کنیت سے مشہور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اس کے اصل نام ہی نہیں جانتے۔ تو یہی کچھ ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نام سے، اپنی کنیت سے اتنا مشہور ہوئے کہ آپ کا نام حقیقی طور سے کیا تھا اس کے بارے میں مختلف اقوال۔ چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں عبد الرحمن ہے، بعض لوگ کہتے ہیں آپ کا نام عبد الشمس ہے، بعض لوگ عبداللہ، بعض لوگ سکین، عامر، بریر، عبد، عمرو، سعید، یہ سارے جو ہے اقوال ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ نام ہے۔ لیکن ان اقوال میں سب سے راجح جو قول ہے اور سب سے زیادہ ظاہر جو قول ہے اور زیادہ تر اہل علم نے جس کو ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے۔ عبد الرحمن بن صخر یہ آپ کا نام ہے۔ آپ کا نسب نامہ اس طریقے سے ہے: عبد الرحمن بن صخر بن عامر بن ذی بن طریف بن عیان بن ابی سعد بن حنیف بن سعد بن ثعلبہ بن سلیم بن فہم بن غنم بن دوس بن عدثام بن عبداللہ بن زہران بن کعب بن الحارث بن کعب بن عبداللہ بن مالک بن نضر بن الازد۔ یہ آپ کا نسب نامہ ہے۔ آپ کی جو نسبت ہے وہ تین نسبت آپ کی ذکر کی جاتی ہے۔ ایک تو دوسی کہا جاتا ہے، اور ایک یمانی کہا جاتا ہے، اور ایک ازدی کہا جاتا ہے۔ ویسے دوسی سے زیادہ مشہور ہے۔ آپ کو دوسی کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک قبیلہ ہے، قبیلہ دوس، تو آپ اسی جو ہے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور ازدی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جو دوس قبیلہ ہے وہ ازد کی ایک شاخ ہے۔ اصل جو قبیلہ ہے، خاندان ہے، وہ ازد ہے۔ تو ازد کی ایک شاخ ہے دوس۔ اور یمانی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یمن قبیلہ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے تھے اصل میں۔ تو یمن کے جو ہے خاندان ازد کے ایک قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے آپ کو دوسی زیادہ تر کہا جاتا ہے، اور کہیں کہیں ازدی بھی کہا جاتا ہے اور یمانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو عبد الرحمن بن صخر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ محترمہ کا جو نام تھا وہ میمونہ بنت سبیح تھا۔ یہاں پر ایک بات جو قابل ذکر ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت بہت مشہور ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کنیت کیسے پڑی، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں لوگوں کے بیچ میں مشہور ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت اس طرح سے پڑھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے بچپن میں اپنے گاؤں میں۔ ایسا نہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تب ان کو ابو ہریرہ کہا گیا،
ابو ہریرہ جو کنیت ہے وہ ان کے ہجرت کرنے سے پہلے اور اسلام لانے سے پہلے بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے. تو بکریاں چرایا کرتے تھے تو یہ بلیوں سے بہت کھیلا کرتے تھے, بلیوں سے بہت کھیلتے تھے. بعض دفعہ بلی کے بچوں کو لے کر اپنے آستین میں اور اپنے دامن میں بٹھا کر کے اور پکڑ کے لے آتے تھے. تو اس لیے ان کی کنیت جو ہے ابو ہریرہ ہو گئی. تو ابو ہریرہ کی کنیت اس لیے پڑی کہ وہ بلیوں سے بہت کھیلتے. یہاں پر غلط فہمی اس کو دور کر لیجیے گا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلی پالتے تھے. نعوذ باللہ, ایسا نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلی نہیں پالتے تھے, کیونکہ آج کے زمانے کے فتنوں میں سے بڑا فتنہ یہ ہے بلیوں کو پالنا. یہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جو مہنگی مہنگی بلیاں لاتے ہیں, لاکھوں کی بلیاں لاتے ہیں, اور پھر ان کا لاکھوں کا ہزاروں کا خوراک ہوتا ہے, ان کی غذا ہوتی ہے, اور دن بھر اپنے وقت کو بلیوں کے پیچھے ضائع کرتے ہیں. بلی غائب ہو گئی, اس کو ڈھونڈتے ہیں, اس کو کھلانا پلانا. باپ کی دیت کسی صحابی نے بلیاں نہیں پالی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے پالے ہیں, اور یہ لایانی چیز ہے, فضول کام ہے, بے مطلب کام ہے. بچوں کو پالا نہیں جاتا ہے تو بچوں کو چھوڑ کے بلیوں کو پالتے ہیں. اولاد کو پالیے, اولاد کی تربیت کیجیے, ان کے کھلانے پر, ان کے پلانے پر, ان کے کپڑے پر, ان کے رہائش پر, ان کی تعلیم پر, اس کی طرف توجہ دیجیے. ہم اور آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم کتے اور بلیاں پالیں. ہاں, کتوں کو پالنا ہے تو اس کی اجازت ہے, اور جو ہم مقاصد جانتے ہیں کہ شکار کے لیے یا کھیت کی رکھوالی کے لیے مقصد ہوتا ہے. بلی پالنے کیا مقصد ہے؟ شوبازی دکھانا. بلی نہ آپ کھا سکتے ہیں, نہ اس کا دودھ پی سکتے ہیں, نہ وہ آپ پہ کوئی کام آ سکتی ہے. تو بلی پالنے کا مقصد کیا ہے؟ آدمی سر سوال کرے کہ بلی پالنے کا مقصد ہے, تو بلیوں کو پالنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اس لیے لایانی چیز ہے, انسان کو جو ہے لایانی چیزوں سے بچانا چاہیے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اسلام کے انسان کے اسلام کے اچھا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ لایانی اور بے فائدہ اور بے فضول باتوں کو چھوڑ دے. تو بہرحال میں یہاں پر ضمن کی بات کہہ رہا ہوں, لیکن یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کبھی بلی پالی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کنیت کا, یہ اسلام لانے سے پہلے کا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے کا ہے. ایسا نہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو بلیوں سے کھیلتے تھے یا بلیوں سے بہت لگاؤ رکھتے تھے. نہیں, یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کہ ابو رضی اللہ عنہ جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے, تو مدینہ بلیوں سے کھیلتے تھے. یہ بلیاں مدینہ میں نہیں کھیلتے تھے, ان کے پاس ٹائم تھا. مدینہ آنے کے بعد تو جو علم حدیث میں ایسا لگے جیسا کہ آپ کو بتایا جائے گا, کیونکہ وہ وقت کہاں تھا بلیوں کھیلنے کے لیے. تو وہ زمانے جاہلیت کی بات, اسلام لانے سے پہلے کی بات. تو ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہ معاملہ تھا, اس لیے سے کنیت پڑی. ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے, کہتے ہیں کہ مجھے ابو ہریرہ مت کہو, مجھے میری کنیت ابو ہریرہ مت رکھو. مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت جو رکھی ہے ابا ہر. ابو ہریرہ جو ہے مشہور تھے. تو نبی علیہ السلام نے کہا ایک مرتبہ, ثقلت کا ام کا ابا ہر, ابو ہر تم کو جو ہے تمہاری ماں گم کرے. تو ابو ہر, یہ نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ کے بجائے ابو ہر کہا. اور آپ نے کہا وَالذَّكَرُ خَيْرٌ مِنَ الْأُنثَىٰ, ذکر یعنی نر مادہ سے بہتر. ہریرہ یہ تصغیر ہے ہرۃ, اور ہرۃ مانے بلی, مؤنث جو مادہ ہوتی ہے, فیمیل, وہ بلی ہوتی ہے. اور ہر مانے بلہ, ہر مانے بلہ جو میل ہوتا ہے اس میں, بلی میں جو نر ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا یا ابا ہر, ابا ہر کہا. ابا ہر, ہر یہ مذکر کا صیغہ ہے, اور ہرۃ سے کی تصغیر ہریرہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مذکر مؤنث سے بہتر, یعنی ابو ہریرہ کیا کنیت رکھتے ہو, ابا ہر رکھو. تو یہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو ہریرہ مت کہو, میری کنیت ابو ہریرہ مت بیان کرو, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا ہر کہا ہے. تو ابا ہر کہا تو زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے
جو اس طریقے سے کہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے خود سوال کیا گیا کہ آپ کی کنیت ابو ہریرہ کیسے پڑی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اصل میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، جب میں چھوٹا تھا بچپن میں تو گھر والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور میں بلیوں کو پکڑ کے اسے کھیلا کرتا تھا، تو لوگوں نے مجھے ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا۔ تو ابو ہریرہ کا کوئی تعلق، اس دنیا کا کوئی تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں، ان کے اسلام لانے کے بعد سے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ کی کنیت کا کوئی تعلق بلیوں کے پالنے سے نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلیاں نہیں پالتے تھے بلکہ بلیوں سے کھیلا کرتے تھے، بچپن میں اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آنے سے پہلے کی بات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو خاص طور سے جو معروف اور مشہور ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے علم حاصل کرنے میں بہت زیادہ محنت اور کوشش کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن 7 ہجری کے بالکل شروع میں اسلام لائے، سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر۔ تو سن 7 ہجری کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے مکہ سے مدینہ گئے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال گزر گئے، تو 7ویں سال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جو ہے تشریف لائے، اور اس وقت جو ہے کیا نام ہے ان کے ساتھ یمن کے ان کے خاندان کے کچھ اور لوگ تھے وہاں پر آئے، اور اس وقت جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اسلام کے قبول کرنے کی جو وجہ بنی وہ طفیل ابن عمرو الدوسی، انہی کے خاندان کے صحابی تھے طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ، وہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور انہوں نے جو ہے کیا نام ہے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اپنے علاقے میں بھی اپنے خاندان میں بھی، تو ان کی دعوت جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کیا نام ہے فوراً کو قبول کرتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہجرت کر کے آتے ہیں۔ اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عمر 18 سال کی 18 سال کے تھے، تو جو ہے ہجرت کر کے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے سن 7 ہجری میں، یعنی ٹوٹل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 سال تھے۔ اسی کو کچھ لوگ 3 سال کہہ دیا کرتے ہیں، 7 کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کا 8 9 10 بجا، لیکن کچھ لوگ اس کو شمار کر لیا کرتے ہیں، حالانکہ شمار کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ 7 کے شروع میں آئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو 7 کا بھی موقع ملا اور 8 کا اور 9 اور 10، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے کیا نام ہے اس میں تیسرے سال کے جو ہے تیسرے چوتھے مہینے میں انتقال ہوا ہے وسلم کا، ربیع الاول میں ہوا ہے، محرم صفر ربیع الاول 3 مہینے کے بعد وہ بھی آپ ساتھ رہے، تو مطلب تقریباً 4 سال تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ ان کے ہجرت کا جو واقعہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہجرت کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا مدینہ میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ خیبر کے لیے نکل چکے تھے، تو مدینہ میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، اور اتفاق سے مدینہ میں فجر کی نماز سے پہلے پہنچے، تو فجر کی نماز سے پہلے پہنچے اور انہوں نے یہاں پر سبا ابن ارفطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے چونکہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنی مسلح پر امامت کے لیے جن کو جانشین بنایا تھا وہ سبا ابن ارفطہ رضی اللہ عنہ بنایا تھا، تو وہ اس وقت فجر کی نماز پڑھائے انہوں نے، اور فجر کی نماز پڑھے تو اس میں پہلی رکعت میں سورہ مریم انہوں نے پڑھی اور دوسری رکعت میں ویل للمطففین سورۃ المطففین پڑھی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سورت سنی ویل للمطففین خاص طور سے، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہائے اتنے افسوس اور بربادی کی بات ہے کہ قرآن کی کس طریقے سے یہ آیتیں اور یہ صورتیں ہیں، اور یہاں پر تو ہمارے علاقے میں بہت کم لوگ ہوں، کیا ہے کہ ویل ہے بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی تھی، ویل للمطففین نے یہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ جب لینا ہوتا ہے تب پورا ناپ کے لیتے ہیں، لینا ہوتا ہے تو کم کر کے دیتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں تو شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو مگر اس کے پاس 2 مکیال، اس کے پاس 2 ناپ، ایک ناپ تو ہے کہ جو بڑا ناپ ہے تو وہ استعمال کرتا ہے جب کچھ لینا ہوگا، کسی سے غلہ ولا لینا ہوگا تو بڑا والا ماپ استعمال کرے گا کہ 1 کلو کی بجائے 1.25 کلو آئے، اور ایک چھوٹا ماپ ہوتا ہے جس میں 1 کلو بھی نہیں آتا ہے، تو وہ جب دینا ہوتا ہے تو چھوٹے کو استعمال کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تو جو ہے کیا نام ہے 2 مکیال، عام طور سے لوگ 2 مکیال رکھتے ہیں، 2 ماپ رکھتے ہیں،
بڑا والا مکیال لینے کے لیے کرتے ہیں اور چھوٹا والا جو تنگ ہوتا ہے اس کو جو ہے دینے کے لیے کرتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آیت سنی اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ نبی علیہ السلام نہیں ہے، تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے پھر خیبر گئے اور خیبر جا کر کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر بیعت کی اور کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اس طریقے سے مسلمان ہوئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ کے ساتھ ان کا ایک غلام آیا، ان کا ایک غلام بھی تھا ساتھ میں ہجرت کے سفر میں۔ تو غلام لیکن راستے میں جو ہے کہنا بھاگ گیا تھا، وہ بچھڑ گیا تھا، بھاگ گیا تھا یا چھوڑ گیا تھا۔ لیکن جب مدینہ آئے تو مدینہ جب انہوں نے نماز پڑھی تو وہاں دیکھا کہ وہ غلام نظر آیا اور جو ہے کیا نام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ تمہارا غلام ہے؟ پھر انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے غلام کو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے آزاد کر دیا۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا اور ہجرت کرنے کا واقعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے برابر علم حاصل کرتے تھے۔ مکہ مدینہ میں ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا اس وقت، بعد میں ان کا گھر بنا، ذوالحلیفہ میں بھی بنا، مدینہ میں بھی تھا، تو جو ہے کیا نام ہے وہ بعد میں بنا۔ لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ اصحاب صفہ میں سے، اصحاب صفہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے پاس گھر اپنا نہیں تھا اور وہ لوگ مسجد کے کونے میں رہتے تھے اور دن رات اللہ کے نبی علیہ السلام سے علم حاصل کرتے تھے اور اسے میں لگے رہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں علی الاطلاق سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے، سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے، کسی بھی صحابی نے اتنی حدیث روایت نہیں کی ہے جتنی حدیث روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ چنانچہ 5374 حدیثیں جو ہے کہ ہم نے روایت کی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ حدیثیں روایت کی ہیں اور جا کر حدیثیں ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم سیکھتے تھے اور روایت کرتے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہم نے صدیق سے روایت کی ہے، ابی بن کعب سے روایت کی ہے، عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، فضل بن عباس سے روایت کی ہے اور اس طریقے سے دیگر صحابہ کرام سے روایت کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بڑی مخلوق صحابہ اور تابعین میں سے جو ہے کیا نام ہے حدیث روایت کی ہے، شاگرد ان کے شاگرد بہت زیادہ، یہاں تک کہ بخاری نے کہا ہے کہ 800 لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے حدیث روایت کی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے بہت بڑے جو ہے عالم تھے اور حدیث کے جو ہے کیا نام ہے سیکھنے والے تھے۔ اور اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات یہ آتی ہے اور جو عام طور سے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ محدث تو تھے ہی تھے اور حدیث میں ماہر تھے ہی، حدیث روایت کرنے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جو ہے علماء میں سے شمار کیے جاتے ہیں جو اس وقت کے حجاز کے قاری علماء، یعنی قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے، ان میں سے ایک ابو ہریرہ کا نام آتا ہے۔ یہ عام طور سے آدمی نہیں جانتا ہے، وہی جانتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیثیں بہت روایت کی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیثیں روایت کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن میں بھی مہارت حاصل کی ہے، قرآن کی قرأت میں اور اسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے اس کو سمجھنے میں، اس کی تفسیر میں انہوں نے جو ہے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں اور بہت ساری جو ہے مہارتیں ہیں۔ یہاں پر ایک دو واقعات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے تعلق سے۔ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جیسے کہ میں نے کہا کہ اصحاب صفہ میں سے ایک دم فقیر مسکین تھے، کچھ بھی نہیں تھا، غلام تھا ساتھ میں، اس کو آزاد کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ان کا نہ کوئی گھر تھا نہ کچھ۔ کہہ رہے ہیں کہ میں بھوک کے مارے اور شدت بھوک کی وجہ سے زمین پر جو ہے بے ہوش گر جایا کرتا تھا۔ عام طور سے نبی علیہ السلام کا جو مصلی تھا، ممبر تھا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ شریفہ جو تھا، کہتے ہیں اسی کے بیچ میں گر جاتے، یہاں تک کہ لوگ مجھے میرے پاگل اور مجنوں اور جیسے نشہ میں مست آدمی سمجھتے تھے، یہاں تک کہ بعض دفعہ لوگ ان کو رقیہ وغیرہ کرنا چاہتے تھے کہ مطلب جو ہے کہ ہم کو تکلیف ہے، کچھ پریشانی ہے، تو بعض صحابہ جو ہے وہاں بیٹھ کر ان کو رقیہ کرنا چاہتے تھے، تو وہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، بس صرف بھوک کی وجہ سے ایسے آئے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ میں بہت شدید جو ہے بھوک کا شکار تھا اور میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا تھا اور راستے میں یہی صورت تک کوئی آئے تو میں اس سے کچھ بات کروں اور کچھ کھانے کو مل جائے۔ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا
تو میں نے ان سے کچھ آیتیں پوچھی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتیں. اب میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ بات ہوگی تو ہو سکتا ہے میری تکلیف کو سمجھیں اور مجھے کچھ جو ہے کھانا کھانے کو مل جائے. لیکن عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو محسوس نہیں کر سکے. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرے، ان سے بھی سوال کیا لیکن وہ بھی اس چیز کو محسوس نہیں کرے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر بھوک کے آثار پہچان لیے اور کہا ابو ہریرہ. تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. تو نبی علیہ السلام میں حاضر ہو. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو ابو رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ گھر میں لے گئے اور وہاں پر جو ہے کیا نام ہے ایک پیالے میں دودھ ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ایک پیالے میں دودھ ملا. تو نبی علیہ السلام نے اپنے ازواج مطہرہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو یہ دودھ کہاں سے ملا ہے؟ کہا کسی نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے. تو ابو رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ جاؤ صفہ والوں کو بلا لاؤ. اب ایک پیالہ دودھ ہے اور صفہ والوں کو بلا لاؤ. اور ابو ہریرہ کی تو بھوک کے مارے حالت خراب ہے، وہ تو چاہ رہے کب پینے کو مل جائے اور تھوڑی سی بھوک کی شدت جو ہے کم ہوگی. تو کہہ رہے ہیں کہ افواہ ماشاء اللہ تبارک اللہ اہل صفہ کی اچھی تعداد تھی، لیکن اہل صفہ کے میزبان جو ہے کیا نام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں یہ طور سے دیتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی چیز آتی، کوئی کھانے کی چیز آتی تو نبی علیہ السلام اس کو صفہ والوں پر بھیج دیتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ ان کو بلا لاؤ. ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ کو تھوڑا سا عجیب سا لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ دودھ ہے اور اس کے لیے سارے صفہ کو بلا جا رہا. میری حالت خراب ہے بھوک کے مارے. بہرحال میں گیا اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اتنا دودھ جو ہے کیا نام ہے کیا ہوگا اس سے صفہ والوں کے لیے. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو اس کی اطاعت کرنے کی. میں گیا اور سب کو بلا کر کے لایا اور سب بیچارے انتظار میں ہی رہتے تھے. سب وہی فقیر مسکین بیچارے تھے جن کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں، کوئی گھر بار نہیں. تو کہتے ہیں کہ سب لوگ آئے اور اس کے بعد جو ہے سب لوگ بیٹھ گئے. تو اللہ ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ یہ لو اور ان کو پلاؤ. پہلے ان لوگوں کو دودھ پلانے کے لیے کہا اور پھر میں ایک ایک آدمی کو دیتا گیا اور ہر آدمی دودھ جو ہے ایک دم پیٹ بھر کے پیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے سارے اصحاب صفہ کو پلایا. اور پھر اس کے بعد وہ پیالہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دے دیا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے میری طرف اپنے سر کو مسکراتے ہوئے اٹھایا اور آپ نے کہا کہ اب تم اور میں باقی رہ گیا ہوں. سارے لوگ دے چکے ہیں، اب ہم اور تم رہ گئے ہیں. تو میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو ہریرہ پیو، اب تم پیو. تو میں نے کہا میں پیا. تو سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچانا ہے تو آپ سنیں اور پیو ابو ہریرہ. پھر میں نے اور پیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیو ابو ہریرہ. پھر میں نے اور پیا یہاں تک کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اب میرے پیٹ میں ذرا برابر بھی جگہ نہیں ہے کہ میں دودھ پی سکوں. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے دودھ پیا. اسی طریقے سے اور دوسرے واقعات ہیں جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک بھوک کا واقعہ ہے کہ ابو رضی اللہ عنہ کچھ ساتھی تھے بھوک سے پریشان تھے. سب لوگ گئے تو نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ نبی علیہ السلام ہم لوگ جا رہے ہیں بھوک کی تلاش میں، کھانے کی تلاش میں، بہت بھوکے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ٹوکرا جو ہے کھجور ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں سے جو ہے کیا نام ہے سب کو دو کھجور دیا اور کہا کہ جو ہے جاؤ یہ کھجور کھاؤ اور پھر پانی پیو اور انشاءاللہ تمہارے لیے یہ کافی ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ میں نے ایک کھجور جو ہے اپنی امی کے لیے جو ہے چھپا دیا. ایک تو کھایا لیکن ایک کھجور اپنی امی کے لیے میں نے چھپا دیا، یعنی اس کو رکھ لیا. تو نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ابو ہریرہ یہ کھجور تم نے کیوں جو ہے چھپایا ہے، اس کے لیے کیا؟ تو کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے اپنی امی کے لیے جو ہے کیا نام ہے چھپایا ہے. تو کہا کہ نہیں تم کھاؤ اس کو اور ہم تمہاری امی کے لیے دوسرا کھجور دیں گے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی واقعہ ہے. ابو ہریرہ کی امی کا واقعہ بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب ہجرت کر کے آئے تو ان کی امی یہ جو ہے مشرکہ تھی، یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی اور بہت شدید جو ہے کیا نام تھی اسلام کے خلاف اور بہت زیادہ اسلام کے خلاف بول بول بکنا اور جو ہے کیا نام ہے وہ اپنی امی کو تو جو ہے لے کر کے آئے اور انہوں نے جو ہے بہت سمجھایا اور بہت دعوت دی لیکن قبول نہیں کیا. تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی امی کو دعوت دیا تو اسلام کی، تو میری امی نے بہت برا بھلا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں رو رہا تھا کہ میری امی نے اتنا برا بھلا کہا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، میں نے بتایا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کو میں دعوت دیتا ہوں لیکن ماں اسلام قبول نہیں کرتی ہے اور غلط باتیں کہتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ تو ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. تو کہہ رہے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سننا تھا کہ میں بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے اپنی امی کے پاس آیا تو دیکھتا ہوں کہ جو ہے کیا نام ہے دروازہ بند ہے. دروازہ بند ہے، عام طور سے دروازہ جو ہے اندر سے بند نہیں رہتا تھا لیکن دروازہ بند تھا، لیکن میں نے آواز سنا کہ جیسے کوئی نہا رہا ہے. تو پھر جب دروازہ کھلا، جب مجھے محسوس کیا میری امی نے اور وہ فارغ ہوئی اور نہا کر کے انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھ رہے ہوں کہ اچھی طریقے سے نہا کر کے آئی اور انہوں نے اپنی قمیص پہنی اور سب کچھ جو ہے اپنے آپ کو دوپٹے سے ڈھانپا اور اس کے بعد آئی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فوراً نے اقرار کر لیا، اسلام قبول کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر کہ ادھر دعا ہوئی اور ادھر اللہ تعالیٰ نے کو ہدایت دے دی. کہتے ہیں کہ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے گیا اور جو ہوتے اس سے پہلے بھی روتے ہوئے گیا تھا وہ کون سا ہم کیا سنتے ٹینشن کیا سنتے کہ میری ماں برا بھلا کہہ رہی، لیکن ابھی میں خوشی سے رو رہا تھا. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور اللہ کے نبی سے بتایا کہ معاملہ ایسا ایسا ہے. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دعا کر دیجئے ہمارے لیے. ایک دعا یہ کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اور مجھ کو اور میری ماں کو مومنوں کے یہاں محبوب بنا، یعنی مومن لوگ مجھ سے محبت کریں اور میری ماں سے محبت کریں لازمی طور سے، کیونکہ اپنا خاندان قبیلہ چھوڑ کے آئے تھے اور بہت کچھ قربانیاں کر کے آئے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اللہم حبب عبیدک ھذا امہ الی عبادک المؤمنین، کہ اللہ تو اپنے اس بندے کو اور اس کی ماں کو اپنے مومن بندوں کی نگاہ میں محبوب کر دے اور ان کو جو ہے مومنوں کو ان کے حوالے کر دے. مومنوں کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت بیٹھ جائے اور ابو ہریرہ کے دل میں مومنوں کی محبت بیٹھ جائے. تو الحمدللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا اس سے قبول ہوئی کہ آج ہر مومن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے اور ابو ہریرہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. ایمان کی علامت ہے. جو ابو ہریرہ سے نہیں محبت کرتا یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے. تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم حاصل کرنے کا اور اسی طریقے سے کس طریقے سے قربانی لے کر کے انہوں نے حاصل کیا اس کا واقعہ ہے، اس کا تذکرہ ہے تھوڑا سا. یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص کام بھی سونپے تھے کرنے کے لیے، جیسے کہ بعد مواقع پر نبی علیہ السلام نے رمضان کی زکوٰۃ فطرہ کو اس کی حفاظت کے لیے نگرانی کے لیے ان کو نگراں متعین کیا تھا، وہ کام سونپا تھا. اور جو معلوم ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نگرانی کر رہے تھے کہ رات میں ایک آدمی آیا اور اس میں سے اٹھا کر کے لے کے جانے لگا اور وہ واقعہ لمبا ہے. پھر کیا نام ہے پوچھا کون ہے تو کیا ہے، تو وہ پھر صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے پوچھا کہ ابو ہریرہ وہ چور کا معاملہ کیا ہے وہ جو رات میں ہوا. تو تعجب ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معلوم ہو گیا. تو بہرحال اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بار علا ابن الحضرمی وہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب بحرین کا والی بنایا تھا، گورنر بنایا تھا نبی اپنے زمانے میں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ بھیجا تھا اور وہاں کا ان کو مؤذن بنایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو. اس کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں برابر کے ساتھ ہے اور مرتدین کے ساتھ جو جنگ ہوئی ابو صدیق کی اس میں برابر کے ساتھ رہے. عمر فاروق کے زمانے میں جو ہے جو فارس کی فتح حاصل ہوئی اس میں ابو ہریرہ پیش رہے اور اسی طریقے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے محافظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی سب سے روایت کرنے والے ہیں. ان سے محبت کرنا اور خاص طور سے اہل الحدیث کا محبت کرنا تو یہ سب سے بڑا فریضہ ہوتا ہے. ہم حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، حدیث کو پڑھنے والے لوگ ہیں، حدیث کو پڑھانے والے لوگ ہیں، حدیث کو سنانے والے لوگ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں وہ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی دولت سے مالا مال کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی نفرت سے بچائے، ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. هذا ما عندي والله تعالى اعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا.